सियासत और अदालती निज़ाम हमेशा से ही एक दूसरे के साथ जुड़े तनाज़ात में घिरे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत देने के फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसे अपने बयानिए की फतह करार दिया, मगर सवाल यह है कि क्या अदलिया पर एतमाद का यह इजहार उसूली है या महज वक्ती फायदे पर मबनी। पीटीआई के वकील रहनुमा सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर माजी में बारहा ये कहते रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को मफलूज कर दिया है, इंसाफ की उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन आज यही रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की रमक और हवा का झोंका करार दे रहे हैं। यही तजाद हमारे सियासी कल्चर की बड़ी कमजोरी है। जब फैसला हक में आए तो अदलिया को आज़ाद और शफाफ कहा जाता है, मगर जब फैसला मुखालिफ हो तो इसी निज़ाम पर अदम एतमाद किया जाता है। सलमान अकरम राजा का यह कहना कि आज कौम के लिए खुशी का दिन है, एक जज्बाती मौक़िफ़ ज़रूर है, मगर इससे सवाल पैदा होता है कि क्या अदलिया को सिर्फ उस वक्त सराहा जाएगा जब वो पीटीआई को रिलीफ दे। असल ज़रूरत इस बात की है कि अदालती फैसलों को वक्ती सियासी बयानिए के बजाय इदारा जाती एतमाद की बुनियाद पर परखा जाए। अगर सियासी जमातें अपनी सहूलत के मुताबिक अदलिया पर एतमाद और बद एतमादी जाहिर करती रहीं तो इससे निज़ाम इंसाफ की साख कमज़ोर होगी। इंसाफ सिर्फ रिलीफ का नाम नहीं बल्कि एक उसूली अमल है जिस पर मुस्तकिल मजाजी के साथ खड़ा होना ही जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। इसी पर पैनल से सवाल रखे गए। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं, कल तक सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़। अदालतों में इंसाफ की रमक अभी बाकी, आज का मौक़िफ़। अदालती निज़ाम को पीटीआई के लिए रिलीफ और सजाओं से परखना मौक़िफ़ कितना जायज़ है। शहजाद चौधरी साहब। अच्छा, इदारे क्या करते हैं, कोई भी इदारा हो इंसाफ का, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, क्योंकि क्या ये मारूज़ को सर्व करते हैं, यानी जो हालात हैं जो इस वक्त है उसको कोई वैलिडिटी देते हैं। हमारे यहाँ जस्टिस मुनीर का बहुत नाम लिया जाता है और उनका एक वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है वो सबसे बड़ी एक बुरी मिसाल बन चुका है हमारी तारीख के अंदर। तो अदालतों को अभी तनी हुई रस्सी पे चलती है पाकिस्तान की अदालतें, हर इदारे की तरफ। इलेक्शन कमीशन का नाम आता है बार बार हमारे यहाँ पिछले इतने सालों में, आज भारत में भी उसके ऊपर बेइंतहा सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ये कोई एक ये भी एक ऐसा इदारा है जो कि एक माहौल को बनाने का जिम्मेदारी अदा करे। तो क्या जो भी इदारे हैं उनको माहौल को सर्व करना चाहिए, उसको दबाम देना चाहिए, या उसको उस न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाना चाहिए जो कि जिसके अंदर के एक निज़ाम चलता है माशरे का और उसके बाद हुकूमत का और बाकी रियासत का। ये तीन बड़े अहम जुज़ होते हैं किसी भी हमारे। तो मेरा ख्याल है कि हमारे ये जो, जैसा मैंने कहा, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। 26वीं तरमीम जो जिसके ऊपर तनकीद की जाती है उसकी बुनियाद टोटली डिफरेंट है और वो आज भी तनकीद उसी तरीके से शायद की जाएगी या जाती रहेगी, क्योंकि उसका जो सोच का अंदाज है, जिस तरीके से वो काम हुआ, जिस तरीके से किया गया, वो गैर मुनासिब था, वो प्रॉपर प्रोसेस के अंदर से नहीं गुजरा, ये तो तय है। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि आज आपने 4 या 5 बड़े केसेस के अंदर एक शख्स को आज आपने रिलीफ दे दिया जिसके ऊपर आप नारे लगा रहे हैं। ये भी एक गलत चीज है। आपका वो बंदा आज भी उस बेल के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसको एक और रास्ते से 2 और केसेस के अंदर अपील प्रोसेस में डाल दिया गया है। और अपील प्रोसेस पाकिस्तान के यहाँ इंसाफ के निज़ाम की तरह एक ऐसा निज़ाम है जो जब तक चलता रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एकदम से इतनी जल्दी तब्दीली अपने मौक़िफ़ में लाना, हाँ, उनका ये मकसद ज़रूर है। हर वकील जो होता है या हर जो वकीलों का ग्रुप होता है वो एक छोटी सी अपनी सक्सेस को भी बहुत बड़ा अपने प्रोफेशनल हिसाब से करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकी तौर पर क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे या पढ़ने का कोई एहतमाल है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी वो केसेस जो भी चल रहे हैं और ख़ास तौर पर अपील प्रोसेस में वो उतने ही लंबे चलेंगे जब तक के मामलात उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जो कि हमारा तरीका कार है, जहां पर के या कोई बातचीत होगी या ये होगा कि अब इसके बाद और कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए इसको अब ख़त्म किया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सलमान अकरम राजा से ज़्यादा हमारे इंसाफ के निज़ाम और हमारे बाकी जो इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है एक माहौल को बनाने में, उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक, ज़ैगम साहब, 26वीं आईनी तरमीम के बाद तबाहशुदा अदालती निज़ाम अचानक जिंदा हो गया है, ये आज लगा है। क्या साबित नहीं होता कि अदालती निज़ाम जैसा भी है बहरहाल इस्तिगासा और दिफा अपनी जगह बहुत अहमियत रखते हैं? जी बिल्कुल अहमियत रखते हैं और मेरे ख्याल में हमें भी खुश होना चाहिए जब भी अपोजिशन खुश हो इस बात पे
کہ عدالت ٹھیک کام کر رہی ہے. جب بھی اپوزیشن کو امید ہو اور خوشی ہو تو یہ سب کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ ہی یہ رہ گیا ہے کہ ہمارے ریفریوں پر اب دونوں پارٹیاں اعتبار نہیں کرتی. وہ ریفری کسی طرح کے بھی ہوں، وہ الیکشن کے ہوں، وہ انصاف کے نظام کے ہوں، وہ کسی بھی اور ایسے سسٹم کے ہوں جہاں پہ دونوں پارٹیوں کے درمیان میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ایک ادارے کے پاس ہوتا ہے. اب ان کو نیریٹو بنانے کا بھی موقع مل گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں، اگر تاریخی طور پر آپ دیکھیے تو اعلیٰ عدالتوں میں ہمیشہ سیاستدانوں کو ریلیف ہی ملا ہے. جب ٹرائل کورٹ سے معاملہ ہوتا اعلیٰ عدالتوں پر پہنچا ہے تو کوئی سیاستدان، کوئی بڑا سیاستدان، پچھلی کئی دہائیوں میں تو ایسے ہے اور میرے خیال اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو پھر کیس ٹھہر نہیں سکا. ان کو ریلیف اعلیٰ عدالتوں نے ہمیشہ دیا ہے. چاہے زرداری کا کیس ہو کہ ایک دہائی تک وہ جیل میں رہے لیکن بالآخر ان کو سزا تو نہیں ہوئی، ان کو ریلیف مل گئی. اب یہاں پہ یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں، بے شمار کیسز ہیں 9 مئی سے متعلق، قسم قسم کی FIR درج کی گئیں. کوئی سیریس طریقے سے اس معاملے کو نہیں لیا گیا جتنا کہ ایک سیریس معاملہ ہے. اب عدالت نے کیا کہا؟ عدالت نے کہا کہ جو ثبوت سامنے رکھے گئے ہیں ان پر تحقیق کی ضرورت ہے اور یہ تحقیق ٹرائل کورٹ کرے گی. تحقیق کی ضرورت ہے لیکن ہم رائے نہیں دے رہے. انہوں نے یہ کہا ہم تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تحقیق ٹرائل کورٹ کرے گی. تو معاملہ ٹرائل کورٹ میں، اور جو انہوں نے ضمانت دیا وہ ضمانت کے اصولوں پر دیا. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کیسز میں جو پہلے ضمانت کے معاملات آئے تھے عدالت نے کیا کیا تھا. تو انہیں یہ لگا کہ پہلے ضمانتیں دی گئی تھیں تو اس لیے اب ضمانت دی جائے. تو یہ معاملہ ضمانت تک ہے. جو کیس کے میرٹ ہیں اس کے اوپر ضمانت یہاں پہ نہیں ملی. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹس میں جو بڑے لیڈر ہیں ان میں صرف شاہ محمود قریشی کو ہی بری کیا گیا ہے. باقی تمام رہنماؤں کو ٹرائل کورٹ نے سخت سزا دی ہے. صحیح. اور یہاں پہ ضمانت کے باوجود بھی جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس میں تو 14 سال کی سزا ابھی تک برقرار ہے. اپیل کا وہ انتظار کر رہے ہیں اور جب تک ہائی کورٹ میں ان کی اپیل نہیں سنی جاتی ان کے رہا ہونے کا تو کوئی امکان نظر نہیں آتا. درست ہو گیا جی. رضا رومی صاحب، فیصلے خلاف ہوں تو عدالتی نظام کے خلاف بات کی جاتی ہے، حق میں ہوں تو عدلیہ زندہ ہے کہا جاتا ہے. اور ابھی جیسے اوپر زیغم صاحب بات کریں، دوہرا معیار صرف PTI کا نہیں، تقریباً سبھی سیاسی جماعتیں ایسا بیہیو کرتی ہیں. کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اپنے اداروں کو خود رسپیکٹ نہیں کی جاتی ہے. جی یہ تو عائشہ ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے اور پاکستان کی کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو کہ عدالتوں پر اور عدلیہ پر ہر دور میں یہی الزام نہ لگایا انہوں نے. پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ سٹینڈنگ مسئلہ رہا اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بھی پچھلے جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹسز ہیں 3-4 ان کے اوپر کیا کیا نہیں کہا، اور ان کے جو ماتحت عدلیہ ہے وہاں پہ تو وہ ویڈیو شیڈیوز بھی نکال کر لے آئے. اور یہی عالم اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی لگ رہا ہے کہ جب وہ فیصلہ ان کے تھوڑا سا حق میں آتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں 26ویں ترمیم اور غلام عدلیہ اور یہ وہ اکثر اس طرح کی سیاسی بیان بازی کرتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں عدلیہ کو خود بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ عدلیہ یا ہائی کورٹس کے یا سپریم کورٹ کے یا دیگر عدالتوں کے فیصلے ایسے آ جاتے ہیں جو کہ بظاہر انصاف کے جو معیار ہوتے ہیں ان پہ پورا نہیں اترتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سیاست دانوں سے اور پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ ذمہ داری یہ عدلیہ پہ آتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ساکھ اس طرح سے بچائی ہوتی اور بنائی ہوتی تو پھر آج کوئی انگلی اٹھانے کا وہ سوال نہ اٹھتا. اب رہی بات یہ آج کے فیصلے کی، تو دیکھیے کوئی اس میں بریت تو ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ایک پرنسپل آف کنسسٹنسی جو ہے اس کو اپلائی کیا گیا کہ چونکہ باقی 3-4 لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کو انہی مبینہ جرائم کی بنیاد کے اوپر کی تحقیقات کی پینڈنگ ہونے کے اوپر بیل دے دی گئی ہے، اس لیے عمران خان بھی اس کے مستحق ہے. یہ تو ایک فیئر اور لاجیکل بات ہے اور کوئی بھی عدالت ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتی، لیکن چونکہ بیانیہ بنانے کا چکر ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کا تو وہ بالکل بے قصور ہیں اور عدالتوں نے ان کو فری کر دیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال سے یہ اہم چیز ہے، ایسا نقطہ ہے کہ یہ ضرور اس کو دہرانا چاہیے. جی بس آخر بات یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اعلیٰ عدلیہ کا زیادہ رول ہے
اپنی ساکھ کو قائم رکھنے کا. ویری ویلڈ پوائنٹ. حماد صاحب, کل تک عدالتی ڈھانچہ تباہ, آج عدالت میں انصاف کی رمق باقی. کیا پی ٹی آئی کا معیار یہی ہے کہ اگر ریلیف ہے تو انصاف ہے؟ پی ٹی آئی کا صرف یہ معیار نہیں ہے, باقی سب سیاسی جماعتوں کا بھی یہی معاملہ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے. مسلم لیگ نون کا بھی یہی معاملہ تھا, پیپلز پارٹی کا بھی یہی معاملہ تھا, اور کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا. اب دیکھیے مثلا سلمان اکرم رائے صاحب نے کل کچھ کہہ رہے تھے, آج ذرا سا ان کو, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے اور بڑی قوم خوش ہے. تو بالکل ان کی ٹھیک بات ہے, ہم بھی خوش ہیں کہ ان کو جو اگر وزیر اطلاعات عطا طاہر یاد کروا گیا کہ ایسے ہی خوش ہو رہے ہو, وہ ان کی خوشی پہ خوش نہیں ہوئے. انہوں نے آگے یاد کرایا کہ صرف ضمانت ہے, ان کو تو 14 سال سزا ہوئی ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, جو بہرحال اپنی ایک حقیقتیں تو ہیں. لیکن ساتھ سلمان اکرم رائے صاحب نے کہا بیانیہ ہمارا جیت گیا, بیانیہ جیت گیا, 9 مئی میں ہم شامل نہیں تھے. اس کا کوئی تعلق نہیں, ایک سیاسی بات انہوں نے کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر سیاسی فیصلہ جو ہے وہ متنازع ہوتا ہے, جیسے کہ سب دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ گننا شروع کریں, یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جس کا ہم نے ذکر کر رہے تھے, شہزاد صاحب نے کیا, اوپر سے لے کے نیچے تک آتے جائیے, درجنوں فیصلے ہیں جس میں سیاست کا بڑا سوال درپیش تھا وہ فیصلہ متنازع ہوا. یعنی آدھا ملک سمجھ لیجئے وہ تو فیصلہ آنے سے پہلے ہی ادھر آئے یا ادھر وہ خلاف ہوتا ہے اس کے. تو یہ ایک سیاسی معاملات کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر عدلیہ جیسے کہا گیا کہ نیوٹریلٹی اپنی اسٹیبلش کر پائے, اپنی کریڈیبلٹی مستحکم کر پائے, اور وہ بھی راتوں رات نہیں ہو سکتی, وہ ایک طویل جہد ہوتی ہے جس کا ثمر ہوتا ہے کریڈیبلٹی, اور لوگ کہتے ہیں بھئی عدالت کا فیصلہ ہے, قانون کے مطابق ہوا ہوگا. تو اگر رول آف لا اس ملک میں مستحکم ہو تو پھر اس طرح آپ نہیں دیکھیں گے, لوگ کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ ہمارے لیڈر سے کوتاہی ہوئی اور اس کی وجہ سے اسے قانون کے تحت یہ سزا دی جا رہی ہے. تو سیاستدان اگر اس پر سیاست کر رہے ہیں تو میں جیسے اکثر کہتا ہوں کہ ان کا تو کام ہے, انہوں نے سیاست تو کرنا ہے. وہ تو اگر میدان جنگ مگر اداروں پر تو سیاست نہیں کرنی چاہیے, وہ عدالتوں پر سیاست ہوتی ہے, حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی سیاست, وہاں پہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی سیاست کی جاتی ہے. اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر کچھ واقعہ ہو اور سیاستدان اسے اپنی نظر سے نہ دیکھیں. تو میرا خیال ہے آخری فکرہ بس یہی ہے اس معاملے میں کہ عدالتوں کو ایک لمبا پینڈا ہے, یہ اس پر چلنا پڑے گا, اور پھر طویل عرصے تک چلنا پڑے گا تاکہ وہ اعتماد حاصل کر سکیں عوام کا اور سب جو دیکھنے والے ہیں. اور جب بھی کوئی فیصلہ آئے تو لوگ کہیں بھئی عدالت کا فیصلہ ہے, اس کا احترام کیا جائے. درست ہو گیا. کنکلوڈ کریں گے کہ اداروں کو بھی اپنی کریڈیبلٹی پر قائم رہنا چاہیے تاکہ اس طرح کے سیاسی بیانات پھر سننے کو نہ ملیں.